حماد اظہر نے سرنڈر کرنے سے انکار کر دیا۔ تحریک انصاف کے رہنما حماد اظہر نے 9 مئی کیسز میں سرنڈر کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی کے رہنما حماد اظہر نے 9 مئی کیسز میں پولیس کو سرنڈر کرنے سے انکار کر دیا۔ حماد اظہر کا 50 سے زائد مقدمات میں حفاظتی ضمانت کے لیے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا حتمی فیصلہ۔ حماد اظہر نے اپنی لیگل ٹیم سے مشاورت کے بعد حکمت عملی تیار کر لی۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ حماد اظہر پر لاہور، فیصل آباد اور اسلام آباد میں 50 سے زائد ایف آئی آرز درج ہیں۔ حماد اظہر تمام کیسز میں پہلے پشاور ہائی کورٹ سے حفاظتی ضمانت لیں گے۔ حماد اظہر حفاظتی ضمانت کے لیے پشاور ہائی کورٹ کے سامنے پیش ہوں گے۔ حفاظتی ضمانت ملنے پر متعلقہ عدالتوں سے ضمانتوں کے لیے رجوع کیا جائے گا۔ حماد اظہر کی لیگل ٹیم نے تمام مقدمات کا ریکارڈ اکٹھا کر لیا۔ حماد اظہر 9 مئی کے متعدد مقدمات میں اشتہاری اور پولیس کو مطلوب ہیں۔ حماد اظہر اپنے والد کی میاں محمد اظہر کی وفات کے بعد منظر عام پر آئے تھے۔ 2 سال سے روپوش تھے اور کبھی منظر عام پر نہیں آئے تھے، اور اس کے بعد جو ہے جب انہوں نے اپنی روپوشی ختم کی، والد کے انتقال پر وہ سامنے آئے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں سرنڈر کروں گا، اور اب حماد اظہر نے 9 مئی کیسز میں پولیس کو سرنڈر کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا حتمی فیصلہ کیا ہے۔ اس حوالے سے مزید اپڈیٹس لیتے ہیں۔ لاہور سے کیپٹن ٹی وی کے بیورو چیف شاداب ریاض ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ جی شاداب صاحب، اپڈیٹ کیجیے گا اس سے۔ سامنے آیا ہے 50 سے زائد مقدمات ہیں کے بعد کے لیے پشاور ہائی کورٹ سے وہ فیصلہ کر دیا گیا ہے۔ حماد اظہر نے اپنی لیگل ٹیم سے مشاورت کے بعد حکمت عملی تیار کر دی ہے۔ حماد اظہر پر لاہور، فیصل آباد، اسلام آباد سے 50 سے زائد جو ہے وہ درج ہے۔ حماد اظہر جو کہ سابق وزیر بھی ہیں، انہوں نے تمام سے پہلے پشاور ہائی کورٹ سے حفاظتی ضمانت لیں گے، اور اسی طرح حفاظتی ضمانت کے لیے پشاور ہائی کورٹ کے سامنے پیش بھی ہوں گے۔ حفاظتی ضمانت ملنے پر متعلقہ عدالتوں سے ضمانت کے لیے جو ہے وہ رجوع کریں گے، اور حماد اظہر کی لیگل ٹیم نے تمام مقدمات کا ریکارڈ اکٹھا کر لیا ہے، اور 9 مئی کے مقدمات کے جو مقدمات ہیں ان کے اشتہاری بھی ہیں کچھ مقدمات میں عدالت، اور اس کا بھی ریکارڈ انہوں نے پولیس سے طلب کر لیا۔ جی تو شاداب صاحب، یہ تو ایک خبر ہوگی کہ انہوں نے سرنڈر کرنے سے انکار کر دیا، تو کیا ایسے چانسز ہیں کہ پولیس ان کو جائے اور گرفتار کر لے، کیونکہ وہ مطلوب تو ہیں؟ آج بھی سینئر پروسیکیوٹر نے راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جو 26 مئی کے جو نومبر کے کیسز ہیں ان میں جو مطلوب افراد ہیں ان میں حماد اظہر کا بھی نام لیا انہوں نے، اور کہا کہ ان کے وارنٹ گرفتاری حاصل کر لیے گئے ہیں، ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری۔ جی بالکل، آپ نے درست دیکھے تو قانون کے مطابق تو اگر ہم بات کریں تو جب کوئی شخص پولیس کا اشتہاری یا عدالتی اشتہاری ہوتا ہے تو پولیس کا اس کو رائٹ ہوتا ہے، بلکہ وہ کوئی بھی شخص میں ہے اور آپ بھی ہوں تو اس کو ہم گرفتار کر کے یا اس کو پکڑ کے تو پولیس کے حوالے کر سکتے ہیں۔ تو اگر ہم اوور آل دیکھیں تو حماد اظہر صاحب پہ بھی یہی قانون لاگو ہوگا، لیکن یہاں ذرا سیاسی معاملات ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ تھوڑے سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ پچھلے دنوں جو حماد اظہر صاحب کے ساتھ ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہوا، ان کے والد صاحب کے انتقال کی صورت میں میاں محمد اظہر صاحب بڑا نام تھا، تو ظاہر ہے پھر کچھ ریگارڈ خیال بھی کرتے ہیں کچھ لوگ، تو اس کی وجہ سے حماد اظہر صاحب کی جو ہے وہ گرفتاری نہیں ہوئی تھی۔ لیکن اگر ہم قانون کی بات کریں تو جب کوئی شخص اشتہاری ہوتا ہے تو اس کو جیسے ہی نظر آتا ہے فوری طور پر اس کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ جی